اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے نافع بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پرچم نصب کرنے کا حکم فرمایا تھا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2976۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلام جس کی عبارت مختصر اور فصیح و بلیغ ہو اور معنی بہت وسیع ہو دے کر بھیجا گیا ہے، اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس جا چکے، اور جن خزانوں کی وہ کنجیاں تھیں انہیں اب تم نکال رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2977۔ ظاہری نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب شاہ روم ہرقل کو ملا تو اس نے اپنا آدمی انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ اس وقت ایلیا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آخر طویل گفتگو کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک منگوایا۔ جب وہ پڑھا جا چکا تو اس کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا، چاروں طرف سے آواز بلند ہونے لگی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ جب ہم باہر کر دیے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کا معاملہ تو اب بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ ملک بنی اصفر قیصر روم بھی ان سے ڈرنے لگا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2978۔ ہشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، نیز مجھ سے فاطمہ نے بھی بیان کیا، اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کا ارادہ کیا تو میں نے والد ماجد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آپ کے لیے سفر کا ناشتہ تیار کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ کے ناشتے اور پانی کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بجز میرے کمر بند کے اور کوئی چیز اسے باندھنے کے لیے نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اسی کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک سے ناشتہ باندھ دینا اور دوسرے سے پانی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور اسی وجہ سے میرا نام ذات النطاقین 2 کمر بندوں والی پڑ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2979۔ عطا نے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت بطور توشہ مدینہ لے جایا کرتے تھے۔ یہ لے جانا بطور توشہ ہوا کرتا تھا۔ اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2980۔